ہینسل اور گریٹل ایتھل ووڈ کے سورج سے جلملاتے گاؤں میں، جو کہ وسیع سرگوشیاں کرتی ایلڈر ٹری جنگل کے کنارے بسا ہوا تھا، دو بچے رہتے تھے، ہینسل اور گریٹل۔ ہینسل بڑا بھائی ایک خواب دیکھنے والا اور انجینئر تھا، جو ہمیشہ پرزوں اور پروں سے کھیل کر حیرت انگیز چھوٹی اڑتے کھلونے بناتا۔ گریٹل، جو چھوٹی بہن، ایک مصورہ اور نباتات کی ماہر تھی، جس کی انگلیوں میں یہ جادو تھا کہ وہ مدھم ہوتے رنگوں کو پھر سے زندگی بخش بنا کر روشن بنا دیتی۔ وہ اپنے والد کے ساتھ خوشی سے رہتے تھے، جو گاؤں کا بڑھئی تھا اور جس کی نرم طبیعت اسی بلوط کی لکڑی جتنی مضبوط تھی جسے وہ تراشتا تھا۔ ایک سال مشہور سن اسٹون فیسٹیول ایلڈر ٹری جنگل کے پار ہونا تھا، روشنی اور تجدید کا ایک دہائی میں ایک بار آنے والا جشن۔ یہ سفر لمبا تھا اور ان کے والد، جنہیں ایک بڑی کاریگری مکمل کرنی تھی، افسوس سے پیچھے رہنے پر مجبور تھے۔ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، اس نے آہ بھری، لیکن ہینسل پرعزم کے پاس ایک خیال آیا۔ اس نے ایک چھوٹا جادوئی کمپاس پتنگ بنایا، جو سن اسٹون کرسٹل کے مقناطیسی کھنچاؤ کو پہچان کر سیدھا جنگل کے پار رہنمائی کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی تھی۔ گریٹل اسی طرح پرعزم نے ایک ہتھیلی کو ایک کنکریوں سے نہیں بلکہ گلو بیری سے بھرا۔ یہ ننھی تھیلی چمکتے ہوئے پھل تھے جو ایک چمکتی ہوئی لڑی چھوڑتے تھے جسے صرف وہیں پیچھے آتے ہوئے دیکھ سکتے تھے۔ ان کے والد نے ان کی ذہانت اور جادو پر بھروسہ کرتے ہوئے دعا دی اور یاد دلایا، کبھی بھی اپنی ذہانت کو فوری آرام کے بدلے میں مت بیچنا۔ بچے چل پڑے۔ کمپاس پتنگ ایک روشن تنی ہوئی ڈوری کے ساتھ راستہ دکھا رہی تھی اور گلو بیریز ایک نرم چمکتی راہ بنا رہی تھی۔ ایلڈر ٹری جنگل خوفناک نہیں تھا بلکہ قدرتی حیرتوں کا مقام تھا، محمل جیسے جلملاتے کائی، دیو کا مد فرن جو ٹھنڈی میٹھی بوندیں چھوڑتے تھے، اور پانی کی ندیاں جو شیشے کی طرح شفاف لگتی تھی۔ 2 دن تک گلو بیری کے راستے پر چلتے رہے، جنگل کی خوبصورتی پر حیران ہوتے ہوئے، لیکن تیسرے دن ہینسل ایک دلچسپ گھریلو بمر کی مرمت میں الجھ گیا اور کمپاس پتنگ کی سمت دیکھنا بھول گیا، اور گریٹل ایک پہاڑی ڈھلوان پر اگے نئے کوسو قزح جیسے فنگس کو دیکھ کر مہو ہو گئی اور آخری گلو بیریز بکھیرنا بھول گئی۔ دوپہر تک انہیں احساس ہوا کہ کمپاس پتنگ بری طرح گم رہی ہے اور ان کی بیریوں کی تھیلی خالی ہو گئی ہے۔ وہ گم ہو گئے تھے۔ جیسے ہی گھبراہٹ چھانے لگی، وہ ایک حیرت انگیز منظر پر جا پہنچے۔ ایک جھونپڑی جو مکمل طور پر کرسٹل شہد اور میٹھے پھولوں سے بنی ہوئی تھی، چھت گاڑھے گھومتے کیرامل کی تھی، کھڑکیاں صاف شکر کے شیشوں کی تھی، اور باغ میں پھول تھے جو چمکتے پتھریلی کینڈی سے بنے تھے۔ یہ سب سے زیادہ روشن، شو اور مزیدار دکھائی دینے والا ڈھانچہ تھا۔ اس میں سے ایک مالکن نکلی، ایک خوش مزاج گول مٹول عورت جس کا نام ایسٹرا تھا۔ وہ کوئی ڈائن نہیں تھی بلکہ ایک نیک دل مگر کچھ عجیب سی بیکر تھی، جس کا واحد جادو یہ تھا کہ وہ اپنی بیکنگ میں خوشی گھول دیتی۔ ایسٹرا مشہور تھی ایسی جادوئی مٹھائیاں بنانے میں جو کھانے والوں کو بے پناہ سکون بخشتی تھی۔ گم ہو گئے ہو ننھے مسافرو؟ ایسٹرا نے پوچھا۔ اس کی آواز تازہ روٹی جیسی گرم تھی۔ اندر آؤ، ضرور بھوکے ہوگے، میرے پاس پورے گھر بھر کے لوازمات ہیں۔ ہینسل اور گریٹل اپنے والد کی نصیحت بھول گئی اور فوراً راضی ہو گئی۔ جھونپڑی ذائقوں کا ایک جادوئی جہان تھی۔ ایسٹرا نے ان کی تھکن دیکھ کر انہیں اپنے مشہور ڈریم کریم میکرونز اور کلاؤڈ فلف کیکس پیش کیے۔ یہ وہ ہنسی تمہاری ساری فکریں دھو ڈالیں گے اور سب سے میٹھا آرام دیں گے۔ بچوں نے اتنا کھایا کہ وہ نڈھال ہو گئے، اور ایسٹرا کی مٹھائیوں کا سکون بخش جادو ناقابل برداشت تھا۔ ہر مشکل سوچ، گم ہونے کا خوف، اپنے والد کی فکر، سن اسٹون فیسٹیول کی تلاش، سب پگھل کر ایک میٹھی آرام دہ دھند میں بدل گئے۔ وہ گہری نیند سو گئے۔ ایسٹرا کا کوئی برا ارادہ نہ تھا، وہ بس لوگوں کو خوش اور بے فکر کرنا پسند کرتی تھی۔ اگلی صبح اس نے انہیں مزید مٹھائیاں دیں، اس کی سب سے خاص فرگیٹ می ناٹ ٹافی، جو مزید سکون دہ اور بے عملی بخشتی تھی۔ وہ انہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی، بس چاہتی تھی کہ وہ ہمیشہ اس کی مٹھاس میں خوش رہیں۔ بچے مسلسل میٹھی نرمی میں لپٹے دن کاٹتے رہے۔ ہینسل نے کمپاس پتنگ کی مرمت کرنا بند کر دی، سمجھتے ہوئے کہ جب وہ کینڈی کے بستر پر سو سکتا ہے تو محنت کی کیا ضرورت۔ گریٹل نے تصویریں بنانا چھوڑ دی اور باہر کے روشن پھولوں کے نام بھی بھول گئی، بس بار بار میٹھے نمونے ہی پینٹ کرتی رہی۔
ان کی ذہانت اور جاندار روح میٹھی راحت میں دب رہی تھی۔ وہ شکر کی خوشیوں کے عادی ہو رہے تھے جو ان کی پوشیدہ قید بن گئی تھی۔ ایک دوپہر جب ایسٹرا گلابی لوف تیار کر رہی تھی، گریٹل نے ایک چھوٹا مانوس سا شے دیکھی۔ کاؤنٹر کے نیچے ایک مدھم سا گلو بیری، اس کی روشنی تقریباً ختم ہو چکی تھی، مگر یہ منظر یاد کا ایک شعلہ بن گیا، ان کا راستہ۔ گریٹل نے ہینسل سے سرگوشی کی۔ ہینسل، دیکھو، یاد ہے گلو بیریز؟ ہمیں سن اسٹون فیسٹیول جانا ہے، یہاں سونا نہیں ہے۔ ہینسل نے تیوری چڑھائی، ایک کلاؤڈ فلف کیک اٹھاتے ہوئے۔ لیکن کیوں محنت کریں؟ یہ زیادہ آسان ہے اور زیادہ میٹھا۔ گریٹل نے خوفناک حقیقت جانی، یہ مٹھاس ان کی ہمت چرا رہی تھی، اور انہیں اپنے والد کے الفاظ یاد آئے، کبھی بھی اپنی ذہانت کو فوری رام کے بدلے مت بیچنا۔ یہ لوازم مزیدار تھے، مگر ان کی سچی صلاحیتوں کو مفلوج کر رہے تھے۔ اسی رات گریٹل نے فیصلہ کیا کہ انہیں بلیس کاٹیج سے نکلنا ہوگا۔ اس نے ایسٹرا سے بحث نہیں کی، جانتی تھی کہ بیکر بری نہیں، بس اپنی میٹھی راحت کی شیدائی ہے۔ اس نے اپنی بھولی ہوئی ناپذیرتی مہارت استعمال کی، باہر سے کچھ سور پلپ بیریز جمع کی، سب سے شو اور کھٹے پھل، اور انہیں کچل کر ایک روشن کڑوا لیپ بنا لیا۔ اس نے ہینسل کو ڈھونڈا جو اب بھی آدھا سویا ہوا اور فروسٹنگ میں لتھڑا ہوا تھا۔ یہ چکھو ہینسل، اس نے کہا۔ ہینسل نے کڑوے ذائقے سے منہ بنایا، لیکن گریٹل نے اصرار کیا۔ اسے کمپاس پتنگ، ان کا سفر اور والد کا بھروسہ یاد دلایا۔ کڑوا ذائقہ اس کی مٹھاس کو بھول گیا۔ ہینسل کانپا، اور اس کا ذہن کئی دنوں سے سست اچانک صاف ہو گیا۔ میری پتنگ، اس نے چیخ کر کہا، اور کونے کی طرف دوڑتے ہوئے اکٹھے انہوں نے منصوبہ بنایا۔ انہیں ایسٹرا کے میٹھے جادو کو ختم کرنا تھا تاکہ وہ بچ نکلے۔ ہینسل نے اپنی انجینئرنگ مہارت سے ایک بڑا خالی کیرامل کٹورا بنایا۔ گریٹل نے اس کے اندر سور پلپ بھر دیا۔ اگلی صبح جب ایسٹرا باہر اپنے کینڈی پھول بنا رہی تھی، بچوں نے کٹورے کو اس کے بڑے ابلتے ڈریم کریم میکرون کے برتن پر الٹ دیا۔ کھٹی بھاپ کا دھماکہ ہوا۔ ایسٹرا دوڑی، پریشان۔ باپ نے اسے نقصان نہ پہنچایا، مگر اس کا طاقتور شکر جادو فوراً بے اثر کر دیا۔ ہوا اپنی میٹھی بھوجن خوشبو سے خالی ہو گئی، اور گھر ٹوٹنے لگا۔ کرسٹل، شہد اور کینڈی نرم ہو کر بیٹھنے لگے۔ میرا جادو! ایسٹرا چیخی، پہلی بار جھونپڑی کو جنت نہیں بلکہ قید خانہ دیکھتے ہوئے۔ ہینسل نے اپنے ہاتھ میں اب ٹھیک کام کرتی کمپاس پتنگ کے ساتھ ایک چھوٹا سا اصلی سیب بڑھایا جو وہ گھر سے لائے تھے۔ ایسٹرا، اس نے نرمی سے کہا، تمہارا جادو نیک ہے، مگر خوشی کما کر آنی چاہیے۔ یہ سیب سادہ ہے، مگر اصلی ہے۔ ایسٹرا سادہ پھل سے چونکی، مگر اس نے اسے قبول کیا۔ پہلی بار اس نے کسی اصل چیز کی بھوک محسوس کی اور اس کا ذائقہ چکھا۔ گریٹل نے پھر ایسٹرا کو ایک بڑی خوبصورت تصویر دکھائی جو ایک دور رنگین میدان کی بنائی ہوئی تھی۔ اپنی صلاحیتیں ایسی چیزیں بنانے پر لگاؤ جو سفر اور کوشش کو زندہ رکھے، نہ کہ صرف نیند کو۔ ایسٹرا نے صاف آنکھوں سے جھونپڑی کو گلتا ہوا دیکھا، پھر نقشے اور سیب کو دیکھا۔ اس نے بچوں کو میٹھے ساتھی نہیں بلکہ روشن روحوں کے طور پر پہچانا جو اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہینسل اور گریٹل نے اب سیدھی کمپاس پتنگ اور گلو بیریز کی باغی خوشبو کا پیچھا کیا۔ بلیس کاٹیج سے باہر نکل آئے۔ وہ سن اسٹون فیسٹیول پہنچے۔ ان کے دل محنت سے کمائی آزادی اور عزم سے بھرے ہوئے تھے۔ ایسٹرا ان کی ایمانداری اور ویژن سے متاثر ہو کر اپنی جھونپڑی کو پھل کی جیلیوں اور مسالہ روٹی سے بنایا، ایک شوخ نشانی مسافروں کے لیے۔ وہ اب بھی مزیدار چیزیں بیک کرتی تھی، مگر ان میں ایک نیا جادو تھا، تحریک اور وضاحت کی ایک صاف لے۔ وہ ایلڈر ٹری جنگل کی سب سے پیاری راہ دکھانے والی بن گئی۔ ہینسل اور گریٹل نے سیکھا کہ سب سے خوبصورت راستے محنت مانگتے ہیں، اور وہ حقیقی خوشی زندگی کے چیلنجوں کا سامنا ذہانت اور مشترکہ مقصد کرنے سے آتا ہے، نہ کہ میٹھی خوش فہمیوں میں کھو جانے میں۔ اگر آپ کو بھی میری کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔